تبا حمیری، تو اس بادشاہ کو دھن لگی کہ مجھے پوری دنیا میں اپنی حکومت کا پرچم لہرانا ہے۔ اسرائیل مسعودی صاحب ذرا سنیں غور سے، پوری دنیا کے اندر مجھے اپنی حکومت کا پرچم لہرانا ہے۔ ملک فتح کرتے 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 مکہ شریف آ گیا، یمن سے یہ مکہ شریف تک آیا۔ اصول تھا جب یہ کسی شہر کے باہر اپنا پڑاؤ ڈالتا نا تو شہر کا جو بھی سردار ہوتا وہ چابیاں لے کے باہر آتا اور کہتا یہ قلعہ تیرا ہے، حکومت تیری چلے گی، قتل نہ کرنا۔ 3 دن ہو گئے مکہ شریف سے ایک بچہ تک نہیں نکلا۔ تو عمری کہنے لگا یہ کون سا شہر ہے بھائی، کیا اس کے لوگوں کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا؟ کا پتہ تو ہے، کا پھر نکلے کیوں نہیں؟ کہا یہ شہر ہے مکہ اور یہاں پہ ہے خدا کا گھر، اس شہر والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا سب کچھ کعبے کو مانتے ہیں۔ اس نے سوچا اچھا، اس نے فیصلہ کیا چلو کعبہ ہی گرا دیتے، دیتے نہ کعبہ ہوگا نہ ہمتیں ہوں گی۔ یہ خیال آیا، سر میں درد ہونا شروع ہوا، بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ تڑپنے لگا۔ طبیب بھی ساتھ تھے، سب نے علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اپنی جماعت کے جو مولوی اس کے ساتھ تھے ان کو بلا کے کہنے لگا ذرا دم کرو، پڑھو پھونکو، سکون نہیں مل رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے عمل کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا تو باہمری کہا کیا؟ کہا سچ بتانا کہا کیا؟ کہیں تیرے دل میں کعبے کو گرانے کا خیال تو نہیں آ گیا تھا؟ کہا ہاں یہ خیال آیا ہے۔ کہا بس اس خیال سے توبہ کر لے ورنہ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جیسی اس نے توبہ کی ہے سر کا درد ختم ہو گیا۔ پھر اس نے تاریخ میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا میں چل کے کعبے کا خود طواف کروں گا۔ ننگے پیر چل کے آیا، کعبے کا طواف کیا۔ سب سے پہلے کعبے پر جس نے غلاف ڈالا اسے تبا حمیری کہا جاتا ہے۔ اور طواف کے بعد جب اس نے سفر شروع کیا، چلتے چلتے اس عرص مقدس پہ پہنچا جسے مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو مدینہ شریف کہا جاتا ہے۔ جماعت کے علماء لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ اس نے کہا ٹھہر کیوں گئے، لمبی سانسیں کس لیے؟ تو سب نے کہا تھا اس زمین سے محمد کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کے مدینے کی خوشبو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبیوں کا امام ہے۔ کہا کیا شان ہوگی؟ کہا اس کی یہ شان ہوگی اگر یہ راضی ہو جائے گا تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ۔ سمجھ کے میری بات؟ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی ذات ہوگی، سارے نبیوں کا امام ہوگا۔ اس نے کہا اچھا اتنا میں، اس نے کہا پھر ٹھہرو اب سنیں مدینہ شریف کیسے آباد۔ 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، ہاں اس نے تقریباً 350 مکان بنوائے اس زمین پہ۔ کتنے؟ سارے مکان سنگل بلڈنگ تھی، یعنی کہ سنگل منزل، لیکن ایک مکان 2 منزل بنوائے۔ جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مکان اس کے حوالے کیا۔ سنیں بہت غور سے، وہ مکان اس کے حوالے کیا۔ باقی کے جو 350 مکانات تھے اس میں علماء آباد کیے اور آباد کر کے کہنے لگا میں یہ جو 2 منزل مکان ہے یہ میں نے حضور کے لیے بنایا۔ اس نے خط لکھا، طبیعت خراب ہونے لگی، اس نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا 2 منزل مکان میں تھا، اس سے کہا اگر تیرے زمانے میں حضور آ جائیں تو میرا خط دے دے، اگر تیرے زمانے میں نہ آئے تو یہ خط اپنی اولاد کو دے دے، کہنا وہ حضور کو دے دے، اگر وہ بھی حضور کا زمانہ نہ پائے تو وہ کہنا وہ اپنی اولاد کو دے دے۔ بہرحال یہ میرا خط حضور تک پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، 1000 سال پہلے حضور کا مدینہ آباد کیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا پیارے، 1000 سال کے بعد سرکار جلوہ گر مکے میں ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے ہیں۔ جب مدینے میں آمد کا اعلان ہوا، بڑے بڑے امیر راہوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اسی راہ میں ایک غریب بھی بیٹھا ہے، دنیا جس کو ابو ایوب انصاری کہا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، راہوں میں بیٹھے ہیں لیکن سواری نہیں ہے، اس لیے راہ میں چپ بیٹھے ہیں۔ کیسے حضور
को लेके जाऊं, गरीब आदमी हो, लेकिन खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर रागों में बैठे हैं। आका की सवारी आई, सरकार से सबने कहा मेरे मेहमान बने, मेरे मेहमान बने। मेरे नबी ने क्या कहा कि नहीं, जहां मेरी ऊँटनी बैठेगी मैं उस घर में ठहर जाऊंगा। इत्तेफाक नहीं बल्कि खुदा का फजल देखिए, ऊँटनी चलते चलते उस मकान के आगे बैठ गई जिसको 2 मंजिला 1000 साल पहले तुब्बा कुमैरी ने बनाया था। सबने कहा इत्तेफाक हो सकता है। दोबारा ऊँटनी चलाई गई, फिर वही बैठी, दीवारा घुमाया गया, फिर वही बैठी। दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत अबू अय्यूब अंसारी आए, आका करीम को देखा, कदमों को चूमा, अंदर तशरीफ लेकर के आए, हुजूर रहने लगे। अब सुनना प्यारे, जब हुजूर रहने लगे एक दिन आका ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे घर में एक संदूक रखा है, उसे निकाल के लाइए। दौड़े दौड़े गए, संदूक निकाल के लाए, उस संदूक को खोला, उसमें एक बॉक्स निकला, उस बॉक्स को खोला, उसमें एक खत निकला। नबी ने पढ़ा है, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। क्या लिखा हुआ था? अल्लाहु अकबर। उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह, आपकी आमद से पहले मैं आप पे कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, आपका कलमा पढ़ रहा हूँ, और ये मकान मैंने आपके लिए तोहफे में तैयार किया है। या रसूल अल्लाह, बस इतना चाहता हूँ कयामत के दिन भले मुझको अबू बकर उमर का मकाम न मिले, उस्मान और अली का मकाम न मिले, लेकिन गुलामों की सफ में जगह मिल जाए। अपने गुलामों की सफ में जगह दे देना। आका करीम ने वो खत लिया, अबू अय्यूब अंसारी को दिया। जब उन्होंने पढ़ा, चीख मार के रोए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब तक मैं समझता था नबी मेरे मेहमान है, लेकिन अब पता चला नबी मेरे नहीं बल्कि आज तक मैं नबी का मेहमान बन के रहा। इसलिए मैं कहता हूँ मदीना सैयदों की जागीर है, मदीना सैयदों की जागीर है। कसम खुदा की ये तो उम्मत का भला था, वरना क्या जरूरत थी इन्हें मदीना छोड़ के। अल्लाह, तुम 8 दिन के लिए जाओ, मदीना छोड़ के कलेजा फटता है। अल्लाह, जिन्होंने हमेशा के लिए मदीना छोड़ दिया, उनके दुख का कौन अंदाजा लगाएगा? उनके दुख का कौन अंदाजा लगाएगा? कसम खुदा की, यकीन जाने करम रब का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाना ये भी मसलहत थी, ये भी मसलहत थी। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ यार, होगा मौलवी तेरी पगड़ी का एहसान दीन पे, होगा तेरे छुपे का एहसान दीन पे, तेरे रग-रगों का एहसान हो सकता है दीन पे, लेकिन सैयदों के खून का एहसान है दीन पे, सैयदों के खून का एहसान है दीन पे। यार, सैयदा फातिमा ज़हरा बड़ा नाम है, करबला की तारीख बहुत बड़ी है, याद रखना इसकी बुनियाद में सैयदा खदीजा की कुर्बानियां मौजूद है, जो सैयदों की नानी है उनकी कुर्बानियां मौजूद है, जिसकी बुनियाद में अगर कहूं तो खदीजा का खून भी लगा है, खदीजा की दौलत भी लगी है। तुम नहीं जानते, अगर नहीं जानते हो तो सुनो, खुदा के वास्ते नबी का बेटा आया करे, पलके बिछा दिया करो, पलके बिछा दिया करो। ये कुर्सियां, ये इज्जतें हमारा हक नहीं था, हमारी औकात नहीं थी। जानते हो ये किस साथ के बेटे हैं? रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फिर फरिश्तों ने कहा मालिक हम है ना, तो रब ने पूरा किस्सा समझाया, ये भी कहा उसमें मेरा महबूब भी आएगा और उसकी ये शान होगी, वो दुनिया में जाएगा, बज़ाहिर 63 साल रहेगा, उसका मजार बनेगा। सुनो, तुम फरिश्ते जरूर हो, लेकिन जानते हो उसका मजार इतना, इसके जो मजार मुकद्दस होगा ना, इतना बाबरकत और मुअज़्ज़म होगा कि जिंदगी में जो फरिश्ता एक बार जाएगा ना, उसे दोबारा जाने की इजाजत नहीं होगी। और एक एक तो नहीं, 70,000 फरिश्ते सुबह जाया करेंगे, 70,000 फरिश्ते शाम को जाया करेंगे, मगर जो एक बार जाएगा दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन उसकी जो उम्मत होगी ना, मैं उसे फुल छूट दूंगा, वो बार बार चाहे तो बार बार जाएगा। फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह, वो गुनाहों के मुजस्समे, वो गंदगी के बने ढेर, जिनकी रगों में खून, पेट में गंदगी, आंखों में नापाकी, उनकी इतनी शान,
فرشتوں کو یہ سوچ کے غم لاحق ہوا ہم ایک بار جائیں گے وہ بار بار جائیں گے. مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں نے بازوؤں میں کالی پٹیاں باندھی, کالے جھنڈے اٹھائے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, یا اللہ ہمیں بھی یہ مقام دے, ہم بھی بار بار جائیں. کہا فرشتوں یہ فیصلہ نہیں بدلا جائے گا, یہ ایک محبوب کی امت کا ہے, ہاں اگر آئے ہو تو سنو. یہ احساس دے دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے ذکر کی محفل سجے گی وہاں وہاں تمہیں جانے کی اجازت دے دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی فیضان حضور رئیس الادقیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس گھرانے سے تعلق ہے. خدا کی قسم 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک بار آئیں گے انہیں دوبارہ آنا نہیں ملے گا. خدا کی قسم اس ذات کا شہزادہ آیا ہے اور خود بھی کم نہیں ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں, میں سمجھ نہیں پاتا لوگ کس قابلیت کی بات کرتے ہیں, کس قابلیت کی بات کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ حضرت کے بھائی ہیں حضور سرکار سیدی بادشاہ میاں صاحب قبلہ دامت لگتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ لوگ پڑھے لکھے کتنے, تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال تھا. میں نے کہا جیسے ساری خانقاہوں کا معاملہ ہے نا کہ اولاد پڑھے نہ پڑھے بس پیر بنا دی جاتی ہے. میں نے کوئی سسٹم ان کا ہوگا یہ سوچتا تھا. میں ایک دن جلسے سے واپس آ رہا تھا, سرکار بادشاہ میاں صاحب کہنے لگے مولانا میری گاڑی میں بیٹھو, اپنی گاڑی ڈرائیور کو دے دو. میں بیٹھ گیا, مجھے کیا پتا سنے اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور کی شان ہے. میں ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. بیٹھایا گاڑی میں, جو آگے والی سیٹ ہے مڑ کے پیچھے بیٹھ گئے. کہنے لگے مولانا ہم اعلی حضرت کے بعد کی تو کسی کی کتاب تک نہیں پڑھتے. اعلی حضرت کے بعد تو ہم کسی کو پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے آسانی سے. کل لوگ لاتے کتابیں حضور اجرا کر دو, جب کتاب کھول کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ کتاب شروع سے دوبارہ لکھی جائے. وہی کتاب دوبارہ لکھنے کے لائق ہوتی ہے. میں حیرت میں تھا, یا اللہ کتنا علم رب نے دیا ہے ان کو. تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر فتاوی رضویہ ہو کوئی بندہ عبارت پڑھ دے, اگر غلط پڑھے گا بارگاہ کے پلگرام کا فیض ہے. وہ کہتے ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں فتاوی رضویہ کی کوئی عبارت پڑھو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس عبارت میں مصطفیٰ کے شہزادوں کی نظر نہ گزری. ان کا اللہ اکبر. یہ سرکار تاجدار کرام حضور مختوم کرامی سیدی سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ کا علم. لوگ ابھی ذرا بھائی ضرور کی گردانے لیے گھوم رہے. اے بس کر یار, تیرے جیسے کتنوں کا علاج ہو چکا ہے. ہاں کبھی تولنے مت آنا, بس اگر آئے نا تو یہ تمنا لے کے آ جانا, یہ تمنا لے کے آنا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وہ میری گزارش ہے, آپ لوگ آئے ہیں اور میری خوش نصیبی ہے حضور قبلہ تشریف فرمائے سے صاحب قبلہ ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے آنکھوں کا چین. بھائی اگر ابھی تک کسی سے بندہ مرید نہ ہونا تو پھر آج موقع اچھا ہے, مگر ذہن میں خیال رکھنا یہ وہ پیر نہیں ہے جو مرید کرنے کے لالچ میں آتا ہے. جی آپ پریشان کریں گے تو پھر آپ کو نظام شروع کرنا پڑے گا. جی جی جی, جب بیعت کی باری آئے نا تو تھوڑا خیال رکھیں. میں اپنی بات بتا دوں نا, میں کبھی بھی اگر مجھے ضرورت ہوتی میں حضرت سے صرف عرض کرتا ہوں حضور میں پریشان ہوں, تو بس نظر کرم ہوتی ہے. میں اگر ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہوتا ہوں نا تو اللہ ان کی نظر سے مجھے محفوظ فرما دیتا ہے. بڑی ذات آئی ہے, بڑی ذات. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر, خوب چرچا کر. اتنی بڑی رب کی نعمت, خدا کی قسم حضور کا بیٹا ہمارے بیچ آیا ہے. بریلی کے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا تھا. بول بالے, بول بالے, آپ بھی بولیں بول بالے میری سرکاروں کے. تو ایک خیال ہمارے دل میں رہتا, ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اسلام کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. گزارش ہے, کئی بار ایسا ہوتا رشتے نہیں مل رہے ہیں, گھر میں بے برکتی ہے تو لوگ تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں تعویذ کے لیے بھلے مت جاؤ, کسی صحیح النسب بندے سے ہے, یعنی جس کا نسب مصطفیٰ تک, جس کا سلسلہ
بیت کا جو نسب نامہ وہ حضور تک متصل ہونا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کی نگاہ کرم ہی بیڑے پار کر ڈالے گی۔ کئی بار تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہیل بھائی کے نام ہے شادی کے بعد مرید ہونا، کہنے لگے قیامت میں اللہ فرمائے گا سب اپنے پیر کا دامن تھام کے آؤ، تو پتہ چلا بی بی بادشاہ میاں کے ساتھ چلی گئی اور ہم اویس میاں کے ساتھ، تو کہتے ہیں ایک سے ہی مرید ہوں گے صاحب ہم، جو دونوں ایک کئی دامن تھام کے جائے۔ میں نے کہا تجھے کسی نے نہیں بتایا؟ ارے کتنے بھی بٹے ہو کے سارے جا کے غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے، ان کے جھنڈے کے نیچے۔ اگر یہ بھی اگر اس کے علاوہ بھی بچو گے تو علی کا جھنڈا، اور پھر سب سے اونچا نبی کا جھنڈا ہے۔ جب سارے وہاں کھڑے ہونے تو مار رہا ہے، وقت ہے تو آج ہاتھ میں ہاتھ دیتے، آج بیعت ہو جاؤ، اس لیے کہ جب سلسلے سے جڑ جاتے تو اللہ سلسلے کا فیض عطا فرماتا ہے، سلسلے کا فیض ملتا ہے۔ اور علماء سے گزارش ہے، سارے لوگ میری بات سنیں، آپ پیر بھی ذرا ڈھنگ کا لائیں، خلافت کے چکر میں کسی کو لا کے کرسی پہ نہ بٹھانا، حساب تم سے بھی ہوگا۔ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا تھا تم سے بھی پوچھا جائے گا، اس لیے ضروری ہے ایسا پیر لاؤ اپنے علاقے میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دلوا کر کے تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ فخر سے قیامت میں بھی یہ کہتے آؤ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور فاتح دلگرام، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار دلگرام مقدس۔ آپ نے میری بات سن لی نا، اصلاح عمل سے زیادہ ضروری ہے اصلاح عقیدہ، عقیدے بچا کے رکھیں۔ اور صحیح مبلغ اگر میں نے کسی کو پایا مسلک اعلیٰ حضرت کا، صرف مبلغ نہیں بلکہ درد رکھنے والا، نظر عمیق رکھنے والا، امت کی فکر میں ڈوبا رہنے والا، اگر میں نے کسی کو دیکھا سرکار اویس مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں عبد الکریم بھائی، میں اپنے تجربے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ جاؤ ساری خانقاہیں تلاش کر، مشکل سے 1% پیر ایسا نہیں ملے گا جس کے حجرے میں اے سی لگو گی۔ جتنا بڑا مرید اتنی موٹی اے سی، مگر آج بھی بلگرام شریف جاؤ تو پنکھوں پہ گزارے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہے نہیں ان کے پاس، کیا نہیں ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے ان کے پاس، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اگر نبی کے بیٹوں کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں کہ ان کے خالی ہاتھ میں، یہ حضور کی شان ہے، ان کے بیٹوں کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ لیکن آج بھی ایسی نہیں ہے، ایسے ہی جیتے، ایسے ہی جیتے۔ یہ شہزادے حضور رئیس الاتقیاء یہ ایک دن کہنے لگے، کوئی بات چل رہی تھی کسی کی، تو کسی نے کہا میاں یہ لو وہ لو، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے کہا نبی کے بیٹے لوٹنے نہیں آئے ہیں، نبی کے بیٹے لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو صرف ایک جلسہ کرنا ہے، ان کو جلسہ بھی کرنا ہے، صبح کو بیماروں کو بھی دیکھنا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں بھی کرنی ہے، پوری امت کا غم سینے میں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت تو یہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم اپنے مختوم گرامی کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتے، کوشش یہ کریں گے اللہ کرے ہماری عمر بھی مختوم گرامی کو لگے، ان کے ذریعے امت کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچے۔ مولا کریم ہمارے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ بلاگ کیسے مت کرتا سب اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک رہیے، میں بھی بہت بڑھیا بہت ہی اچھا ہوں۔ آج میں چل رہا حاجی کی درگاہ ممبئی میں، کیونکہ ہمارے دوستوں کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اور آپ یہاں پہ تک بنے رہیے گا، میں تک کو دکھانے والا ہوں، بہت مزے آنے والے ہیں۔
आए हैं देख सकते, जो नहीं आए वो भी देखें। देगा ना तो एकदम खचाखच पब्लिक हो जाएगी, बहुत सारी पब्लिक आएगी। और अभी ना पानी जो है थोड़ा ऊपर साइड में